زیادہ تر ملنے والے لوگ پریشانیوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی جب میں پہنچا رائے چور، تھوڑا سا وقت کچھ ملنے ملانے کا حاصل ہوا، تو جتنے بھی ملے سب نے اپنا دکھ ہی بیان کیا، تکلیف ہی بیان کی۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، ہر انسان پریشان ہے، اور اسی پریشانی کے ازالے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا، اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے وعدہ کیا، اس کے پاس پہنچ گیا، پتہ چلا ادھر بات بن جائے گی، ادھر چلا گیا۔ یہ انسان کی پوزیشن ہے۔ آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری پریشانی کا سولوشن کہاں ہے۔ اگر ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ نے گفتگو کو غور سے سماعت فرمانے کی کوشش کی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج بہت کچھ اپنے دامن میں لے کر کے آپ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نمل کی ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے، کس کی سنتا ہے؟ بولیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ جو لاچار کی سنتا ہے، جب اسے پکارے، جب بھی کوئی اسے پکارے تو ہر لاچار کی پکار کو وہ سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں، قرآن کہتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے برائی، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو، یہ قرآن نے کہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنتا صرف خدا ہی ہے، جملے پر توجہ چاہوں گا، سنتا صرف خدا ہی ہے، پھر وہ جسے سننے کی طاقت عطا کر دے وہ بھی سن لیتا ہے۔ حقیقی معنوں میں سننے والی ذات خدا کی ہے، پھر تم کہیں سے بھی پکارو، کبھی بھی پکارو، کوئی وقت کی قید نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں دنیا کا یہ انسان میری پریشانی دور کر دے گا، تو آپ ٹائم دیکھتے ہیں، یہ ٹائم اس کے سونے کا ہے کہ جاگنے کا ہے، ملنے کا ہے کہ نہیں ملنے کا۔ رات 2 بجے فون نہیں کریں گے آپ، میٹنگ کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے، آرام کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ اس وقت یہ سوچیں گے موڈ صحیح ہے یا نہیں، بیزی ہے یا نہیں، آرام کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ٹائم پر آپ اس کو جا کر کے ملیں گے۔ اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، تو نے تو کہا جب بھی جہاں سے بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سن لیتا ہوں۔ سنتا سب کی ہے لیکن فرمایا لاچار کی، مدتر کون ہے؟ جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور دور کرتا ہے اس سے برائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بے قراری ہوتی تو فوراً بلال کو بلاتے، حضرت بلال کو کہتے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ فوراً بلال اذان کہتے، حضور نماز پڑھتے، حضور کو قرار نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ اور آج بے قراری کے لیے پکچر آدمی دیکھتا ہے، مسجد نہیں جاتا۔ وہ کون سی مصیبت ہے یا وہ کون سی خوشی ہے جس کے لیے نماز نہیں رکھی گئی؟ مر جاؤ غم کا معاملہ، نماز۔ سورج گرہن کا معاملہ، نماز۔ قحط کا معاملہ، نماز۔ گناہ کا بوجھ بے پناہ ہے، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، عید کا دن ہے نماز پڑھو، ہر جگہ نماز۔ تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز، غور سے سننا، میں اللہ کی پسند کی بات کرتا ہوں، سب کی پسند کا خیال کرتے ہو نا؟ بیوی کو کون سا کلر پسند ہے، کون سا فرنیچر پسند ہے، شادی میں کیا پہن کے جاؤں گا تو میری بیوی کو اچھا لگے گا، دوست کو اچھا لگے گا، سب کی پسند کا خیال کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے رب کی پسند کیا ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پسند کا خیال رکھا ہی نہیں گیا. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں. پہلی چیز دم العاصی، گنہگار کے آنسو. اللہ فرماتا ہے گنہگار کے آنسو مجھے بہت پسند ہیں. گنہگار جب روتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آنسو اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور آپ نہیں جانتے کہ گنہگار کے آنسو کا مقام کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے نا تو آنسو کو لے کر چہرے پہ ہاتھ پہ سب جگہ مل لیتے تھے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کرتے تھے حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں، گناہوں سے نادم ہو کر آنکھ سے آنسو بہائے، وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. گنہگار کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. جب بندہ کوئی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گریزاری کرتا ہے، مولا مجھے معاف فرما دے، مولا مجھ پر کرم کی نظر فرما دے، تو مولا فرشتوں میں فرماتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تبھی تو معافی مانگتا ہے نا. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. اے لوگو، پکچر کے گانے اور غزلیں اور ایموشنل اشعار سن کر رونے والوں، سیریل کے اندر ایموشن سین دیکھ کر کے رونے والوں، کبھی اللہ کے ڈر سے بھی رونے کی توفیق نصیب ہوئی؟ کوئی رات یاد ہے جس رات اٹھ کر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہو؟ نہیں، یاد نہیں. میں یہاں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک بابا تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے. ان کے پاس کوئی آتا تھا تو کھلاتے رہتے تھے. اب ان کی کوئی خاص ایسی کمائی تو کچھ کام دھندا ایسا تھا نہیں. لوگوں سے قرض لیتے تھے، بھائی تو اتنا کھانا بھیج دینا، اتنا چاول بھیج دینا، حساب میں لکھ لو، حساب میں لکھ لو، دیکھا جائے گا. یہ ہو رہا تھا. بابا ہو گئے بیمار، لوگوں کے پیسے بہت چڑھ گئے. اب لوگ ہوئے پریشان کہ بابا پر اتنے پیسے نکلتے ہیں، بابا اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارے تو پیسے ڈوبے. تو سب نے پلان بنایا کہ چلتے ہیں بابا کے پاس. سب پہنچے بابا کے پاس. بہت غور سے سنیے گا. بابا کے پاس پہنچے. بابا کیسے ہیں آپ؟ بابا میرا اتنا پیسہ نکلتا ہے. دوسرا بولتا ہے میرا اتنا نکلتا ہے. تیسرا بولتا ہے میرا اتنا نکلتا ہے. بابا نے کہا بیٹھو 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 بیٹھو. سب کو بٹھا دیا. سب بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے اندر ایک گلی میں لڈو بیچنے والے ایک بچے کی آواز آئی. لڈو لے لو، لڈو لے لو، آواز لگانے لگا. بابا نے کہا ذرا اس کو بلا کے لے کے آؤ. اب وہ بیچارہ صبح صبح کا وقت سب بھر کے لے کے نکلا تھا، وہ جو ہے بھاگتا ہوا ہے. بابا نے کہا سب کو کھلا دے. اب وہ سوچا چلو یار مجھے تو آج ایک ایک کر کے بیچنے کی چھٹی ہو گئی، سب کو کھلا دوں گا، ایک ہی ٹائم میں سب بک جائے گا، میری ماں بھی خوش ہو جائے گی. اب سب کو جب کھلا دیا اس نے تو کہتا ہے 15-20 منٹ برداشت کیا، پھر کہتا ہے بابا پیسے تو دو. پیسے تو تو بھی بیٹھ، تو بھی بیٹھ. وہ بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھا رہا. بچہ برداشت نہیں ہوا، بابا سے کہنے لگا بابا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے پیسے دے دو نا جلدی سے میں چلا جاؤں، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی. بابا نے کہا بیٹھ. اب بچے کا معاملہ برداشت سے باہر ہوا. اب بچہ رونا شروع کر دیا، بلک بلک کے رو رہا ہے، بابا دے دو، بابا دے دو، میرا یہ ہوا. اتنا رویا اتنا رویا. اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی. جیسے ہی دروازہ کھولا گیا بابا کا ایک مرید بہت ساری رقم لے کر کے حاضر ہوا. حضور اسے قبول فرما لے. لیا کہ تمہارا کتنا نکلتا ہے، تمہارا کتنا نکلتا ہے، تمہارا سب کو بانٹا، بچے کو بھی بانٹ دیا. وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے جو مانگنے والے تھے. انہوں نے کہا بابا یہ تو بتاؤ کہ اتنی دیر سے ہم بیٹھے تھے کوئی دینے والا نہیں آیا اور یہ بچہ رویا تو دینے والا کیسے آ گیا؟ تو بابا فرماتے ہیں سنو، آنسو اگر نکلتے ہیں تو وہ مہربانی فرما ہی دیتا ہے. تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا اس لیے کرم نہیں ہو رہا تھا، ایک رونے والا آ گیا سب کا بیڑا پار ہو گیا. سب کا بیڑا پار ہو گیا. اور اسی لیے قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ. یہاں تو میمیکری آرٹسٹ کے پروگرام کراتے ہیں لوگ تاکہ لوگ خوب ہنسیں، تاکہ دل مردہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہے ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ہر ایک کے گھر میں واقعہ ہوتا ہے. کسی کے گھر میت ہو جائے، باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹا ایسے ہی بیٹھا ہے، رو نہیں رہا،
گمسم بیٹھا ہوا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ رو نہیں رہا، اس کو رلانا چاہیے، ایک بار رو لے گا نا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، صدمہ کہیں دماغ پہ نہ لے لے۔ تو کوئی ایموشنل ایسی باتیں کرتے 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 پھر اس کے بعد جب وہ رو لیتا ہے نا تو ریلیکس ہو جاتا ہے، پتا چلا ٹینشن کا سولوشن رونا ہے۔ اور جب تک اللہ کے خوف سے ہم روتے تھے کوئی ڈپریشن میں نہیں تھا، اور جب سے یہ ہنسانے والے پیدا ہو گئے سب ڈپریشن میں چلے گئے، سب ڈپریشن میں چلے گئے۔ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال بھی نہ ہو؟ سرکار نے فرمایا، ہاں عائشہ، وہ بندہ مومن جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہو، اللہ اس سے قبر میں سوال بھی نہیں پوچھے گا۔ اور آج کیا جوانی تھی یار، اسکول کی لائف اور کالج کی لائف کیا تھی، کیا انجوائے کرتے تھے، معاذ اللہ من ذالک۔ گناہوں کے زمانے کو یاد کر کے، اپنے پاپ کو یاد کر کے انسان سوچتا ہے وہ جوانی پھر ملتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ رو، اپنے پاپ کو یاد کر کے رو، اپنے گناہ کو یاد کر کے رو، اللہ کی نافرمانی یاد کر کے رو، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ عز و جل نے فرمائی کہ دم العاصی، گنہگار کے آنسو۔ اب دوسری چیز سنیے گا غور سے، اللہ کی پسند کی بات عرض کرنا ہوں۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتے، عذاب المذنبین غیر التوابین، مجھے جو دوسری چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو گنہگار توبہ نہیں کرتا نا، اس کو عذاب میں گرفتار کرنا مجھے پسند ہے۔ کتنی توبہ کر رہے ہیں ہم اور کتنے گناہ کر رہے ہیں؟ یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے زمین کے اوپر، چاہے وہ کرائسس کا مسئلہ ہو، مہنگائی کا مسئلہ ہو، اناج کی قلت کا مسئلہ ہو، یا بیماری کا مسئلہ ہو، یا کورونا کا مسئلہ ہو، یہ سب کچھ ہمارے پاپ کا نتیجہ ہے۔ زمین کے اندر کانٹے کے بیج بو کر گلاب کی امید رکھنا بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، گندگی کے ڈھیر سے خوشبو کی امید رکھنا، اس کو بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پورا وجود پاپ کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتے، عذاب المذنبین غیر التوابین، مجھے یہ چیز پسند ہے کہ نافرمانوں کو، گنہگار کو عذاب کروں جو توبہ نہیں کرتے ہیں، توبہ سے دور بھاگتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو توبہ کیا کرو۔ اب جو آیت میں نے شروع کی تھی اسی آیت کی اینڈ کی طرف اللہ عز و جل کا جو فرمان ہے، جو پسند ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ تیسری بات، میرے رب کو کون سی پسند ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے، اجابت دعوت المضطرین، بے قرار کی دعا کو قبول کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ یعنی اگر کوئی بے قرار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کا دعا کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، دنیا کے کسی کے پاس بھی جا کر کے دیکھ لو، رونا رونے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ ایک بار آپ پہنچے کسی منسٹر کے پاس، یار تو بار بار آ جاتا ہے، کیا تیرے پاس، اس کو ہٹاؤ، اس کو جانے، ابھی آئے گا رونا شروع کر دے گا۔ دکھ والے انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ دکھیارے انسان کے دکھ کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کسی کہنے والے نے کہا، لوگوں کے سامنے رویا مت کرو ورنہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ لوگ تو ہنسنے والوں سے محبت کرتے ہیں، رونے والوں سے نہیں۔ وہ ذات ہے میرے رب کی جو بے قراروں سے محبت کرتا ہے، بے قراروں کی فریاد سنتا ہے۔ وہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ بے قرار کی پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے۔ اس کے دستے قدرت کے اندر ہے کہ ہر پریشانی کو وہ دور کر دے۔ کوئی برائی ایسی نہیں جس کو دور کرنا اس کے دستے قدرت میں نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی دن یاد ہے آپ کو، بے قراری ہوئی تو جا کے مسجد میں بیٹھ گئے اور جا کر تلاوت قرآن مقدس، دیکھیے بات تلاوت کی آئی تو جبریل امین کی تیسری بات بھی یاد آ گئی۔ یہ قرآن کا صدقہ ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو باتیں تو بتا دی، اعانت المسکین اور ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا اور مسکینوں کی مدد کرنا، اور تیسری بات کہتے موانست بکلمات رب العالمین، اللہ کے کلام سے دل کو بہلانا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔
بہت پسند ہے. پتا چلا دل بہلتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے بہلتا ہے, گانوں سے نہیں بہلتا. لیکن قرآن پڑھنے بھی تو آتا ہو. بچے سے سبق سیکھو, سیکھو اس بچے سے. تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا بے قرار کی فریاد اور بے قرار کی دعا مجھے بہت پسند ہے, میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے فرمایا گیا, توجہ چاہوں گا, الٹی زندگی چل رہی ہے, الٹی زندگی, اسی لیے فرمایا گیا بے قراروں سے دعائیں لیا کرو. یہ فرمان ہے, بے قراروں سے دعائیں لیا کرو, اس لیے کہ اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. اب اس کو دو حدیث سے میں سمجھا دوں. بیمار بے قرار ہوتا ہے نا, سرکار نے فرمایا اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اور بیمار سے جاؤ مزاج پرسش کے لیے تو اس سے دعائیں کراؤ کہ اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. مسافر کی دعا اس کی بھی قبولیت کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بشارت عطا فرمائی ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں, ہماری فریاد سننے والا ہمارا رب سب سے بڑا ہے اور وہ مصیبتوں کو دور کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور اس نے اپنے جن بندوں کو طاقت عطا فرمائی ہے ان کے قریب جاؤ گے تو ان کے صدقے میں بھی اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا. تو آج کی نشست میں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ آپ جتنے بھی بے قرار ہیں, ہم میں سے کوئی بے قرار ہو تو گھبراؤ نہیں, ہمارا مولا بہت بڑا ہے, وہ ہماری فریاد سننے والا ہے, ہماری بے چینی اور بے قراری کو دور کرنے والا ہے. اس لیے رو رو کر منانے کی کوشش کرو, گریوزاری کرو, اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کو راتوں دن ناراض کرنے کی کوشش. دوست راضی ہو جائے تو پکچر دیکھ لیتے ہو, دوست راضی ہو جائے تو گناہ کے اڈے پہ چلے جاتے ہو, دوست راضی ہو جائے تو نہ جانے کیا کیا گناہ کر بیٹھتے ہو. کسی کو راضی کرنے کی اتنی فکر مت کرو, راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرو. یاد رکھو, بے قرار ہو رو, مصلی بچھاؤ, اس کی بارگاہ کے اندر دعا کرو. اس لیے کہ یاد رکھیں قرآن رب کے حوالے سے فرماتا ہے ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. اللہ جو وعدہ فرماتا ہے اس وعدے کو وہ پورا فرماتا ہے. اس لیے یاد رکھیں, اس نے جب کہہ دیا کہ بے قرار کی فریاد میں سنوں گا اور اس کی دعا کو قبول کروں گا, تو اس کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کریں, مانگا کریں. اور آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اسے بھی زندگی بھر کہیں لکھ کر رکھ سکتے ہو تو رکھ دینا, کام آئے گی یہ چیز. بڑا فرق ہے انسان میں اور خدا میں. یوں تو فرق ہی فرق ہے, کہاں خدا اور کہاں بندہ. بندے کا معاملہ یہ ہے, اس سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. حیرت کی بات ہے, جس سے مانگو اور وہ ناراض ہو جائے, اس کے پاس مانگنے کے لیے وقت بھی ہے, اس کے گھر کے چکر لگانے کے لیے وقت بھی ہے, لیکن اللہ کے گھر میں جانے کا وقت نہیں ہے. جس سے مانگو تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور مانگنے والے کو اس کو منہ مانگی نعمتیں عطا بھی فرماتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلا, دعا نہیں کی اس نے, نماز پڑھی بھاگا جلدی جلدی. اللہ کی رحمت نے اس کا پیچھا کیا کہ اب اللہ سے مانگے گا, اب اللہ سے مانگے گا, اب اللہ سے مانگے. دعا نہیں کرتا, مسجد سے نکل جاتا ہے. تو غیب سے آواز آتی ہے, میرے بندے اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے نا تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیا آتی ہے. مانگنے والا بندہ اس کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے, اس لیے اس سے مانگو. حاشیے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ ہم جو اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں, رسول اعظم سے استغاثہ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں, نہیں مانگنا چاہیے. نہیں نہیں, ایک حدیث سنا دیتا ہوں, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, سارا مسئلہ حل. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حضور سے مانگنا شرک و بدعت ہے. میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ ہی دینے والا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں. واضح حضور نے فرما دیا. ایک ڈاکٹر کے پاس مریض ڈاکٹر کو خدا سمجھ کر کے نہیں جاتا, یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ اس کا ایجوکیشن مجھے فائدہ پہنچائے گا. تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں خدا سمجھ کر کے نہیں, اس کے علم کی بنیاد پر, اس کے میڈیکل کی بنیاد پر وہ دوائیں تجویز کرتا ہے اور اس کے بعد شفا میرا